اتنے لاکھ درخت لگائیں گے. اگر پیپر پہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ آپ نیو یارک، لندن، شکاگو سب بھول جائیں گے. بڑی اچھی بات ہے. مگر ہم نے کہا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا 939 ارب کا ہے، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو رہی، کوئی شفافیت نہیں ہو رہی. تو چند سوالات اٹھائے ہیں. تو سب سے زیادہ جو اس کے اندر نظر آیا، جو اس کے اندر کرتا دھرتا ہے اور ایل ڈی اے کے اندر بھی ہے، وہ ایک شخص نظر آیا ایس ایم عمران صاحب. ہمیں نہیں پتا تھا، اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب ان صاحب کو اتنی اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ ایل ڈی اے میں میں سمجھتا ہوں غیر قانونی طور پہ کر نہیں سکتے چیف منسٹر، کہ چیف منسٹر نے اپنے سارے اختیارات ان کو دیے ہیں اور کہ جناب یہ ٹھیکے پہ دے دیا ایل ڈی اے کہ یہ صاحب جو کہ نہ الیکٹڈ ہیں نہ سرکاری ملازم ہیں، اور وہ ان کی کوئی کریڈینشلز پتہ کرنے کی اجازت سوائے کے کہ ابھی وہ آئے گا کہ ان کی کریڈینشلز کیا ہیں. تو ابھی یہ انٹرویو ان کا یوٹیوب پہ پڑا ہوا تھا، تو یہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ چیف منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر اور ان کے بقائے ہم ان پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم صرف جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ایسی گدڑ سی ہے کہ پرائم منسٹر اور پاکستان بھی ان کے ترلے کر رہے ہیں، چیف منسٹر بھی ترلے کر رہے ہیں. یہ کون ہیں اور کیا کریڈینشلز ہیں ان کے؟ یہ ذرا انٹرویو دیکھ لیجیے گا. سر بہت بار انسسٹ کیا گیا، مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک وہ صرف یہ ہے کہ وہ بلڈر ہیں اور بزنس مین ہیں. تو یہ جو بزدار صاحب کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ہم 2 دن سے سوچ رہے تھے کوئی ہمیں جواب دے گا کہ جناب ان کا نام کیوں آیا. وائے 22 کروڑ میں سے یہی صاحب ہیں جن کو آپ نے ایل ڈی اے بھی پورا دے دیا. اور ایل ڈی اے یاد رہے کہ جو نظر آ رہا ہے، ایک صرف جو کنیکشن ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کلیئرلی کانفلکٹ. ہم ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم ان پہ ابھی کچھ نہیں لگا رہے کہ جناب یہ نہیں خدا نخواستہ کہہ رہے کہ جناب انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. وہ چیک کریں گے کہ ان کے انڈر کیا کیا کام ہوئے، وہ چیک کریں گے انشاءاللہ. مگر فی الحال یہ کہ ان کا جو نظر آ رہا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آبویس، وہ یہ ہے کہ گوہر اعجاز کے یہ قریبی رشتہ دار ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے، جو ان سے ہی پوچھا ہوا ہے انہوں نے انکار نہیں کیا، نہ ہی گوہر اعجاز صاحب نے ابھی تک انکار کیا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے سمدھی ہیں گوہر اعجاز صاحب کے. اور گوہر اعجاز صاحب ان کی جو لیک سٹی ہے وہ ڈی ایچ اے اور اس کے بعد بیریا ٹاؤن کے بعد سب سے بڑی لاہور کی ہاؤسنگ سکیم ہے. اور گوہر اعجاز صاحب بہت بڑے پاور بروکر ہیں، ایپٹما کے پیٹرن چیف ہیں. ان کا ایک ایکسکلوسیو بتایا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ گولف کلب ہے جہاں صرف پاورفل لوگ آتے ہیں، سلیکٹڈ جو ہے 7 سٹار سروس ہوتی ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا ذاتی مسئلہ ہے، جو مرضی کریں. مگر یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ایس ایم عمران صاحب جب ایل ڈی اے کو 2 سال سے چلا رہے ہیں اور ورچولی آل پاورفل، باقی سارا ان کے انڈر کیا ہے کہ جو کہ نہیں دیا جا سکتا تھا، غیر قانونی بات ہے میرا خیال ہے. اس کے لیے بھی میرا خیال ہے عدالت اس کی وضاحت کر دے گی. تو کیا ڈی ایچ یہ جو ہے لیک سٹی جو ہے، اس سے ریلیٹڈ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں یہ بیٹھتے رہے نہیں بیٹھتے رہے، کوئی اس سے ریلیٹڈ کچھ کام، یہ کیا چیزیں تھیں جو یہ سوالات ہیں. اوورآل پھر ہم جو ویسے یہ جو کیونکہ رودا کے اسپوکس پرسن تو ہیں، مگر یہ ایک ایگزیکٹو رول میں بڑی جگہ نظر آتے ہیں. نیگوسیشن بزنس مین سے یہ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سے یہ مل رہے ہیں، اور یہ کمیونٹی سے یہ مل رہے ہیں، یہ اسپوکس پرسن سے زیادہ وہاں بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ 939 کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ ہم نے سوال 2-4 اس کے متعلق ڈالے ہوئے ہیں کہ جناب عدالت نے بھی پوچھا ہوا ہے کہ پہلے تو انوائرمنٹل پلان دے دیں کہ ماسٹر پلان لاہور کا نہیں ابھی بنا، تو یہ پہلے بن گیا. دوسرا یہ ایک اس سے ریلیٹڈ ہے کہ سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کہ انہوں نے جو طریقہ کار بنایا ہے اس کو کرنے کا، وہ کس نے بنایا ہے اور کیا اس کے یہ اگر اور جو لوگ ہیں اس طرح کے ہیں ان کے کیا کریڈینشلز ہیں، کس سے پوچھا گیا ہے. اور یہ کہ جو اس کے اندر ایشو نظر آ رہا ہے کہ آبویسلی کہ لوگوں سے بہت سستی، لیٹ سے کہ 5 لاکھ کی اور وہ کہیں جی آپ کو ڈبل قیمت دے دیں گے 10 لاکھ کی ایکڑ. وہاں پہ اس وقت بھی مارکیٹ ریٹ دریا کے بیڈ کے اندر جو ہے نا منیمم جو ہے 50-60 لاکھ روپے کا ایکڑ ہوگا، جو کہ بعد میں 50 لاکھ روپے کا کنال بکنا ہے. ٹھیک ہے، 5 آپ جو ہے لاکھ میں ایکڑوں میں ایک لے رہے ہیں، 10 لاکھ میں لے رہے ہیں. وہ جب گورنمنٹ اپنی پاور استعمال کر کے ان سے ایکوائر کر رہی ہے لوگوں سے اور اس کے بعد بلڈرز کو دے رہی ہے. تو بینیفٹ اگر دینا ہے تو وہ عام لوگوں جن کی زمینیں ہیں ان کو دیا جانا چاہیے. اور انہوں نے جو ہے سب سے بڑا لاہور کا انوائرمنٹ کر رہے ہیں
لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے نا وہاں پہ انڈسٹری ہے اور وہ اسماگ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی ان کو کہا جی آپ کو ایکسکلوڈ کر دیا. بھائی ان کو بھی انکلوڈ کریں, ان کو بینیفٹ دیں تاکہ وہ اپنی انڈسٹری بہتر طریقے سے کریں اور اسماگ نہ ہو. ان کو کیوں آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں؟ پھر وہ درمیان میں لوگ تھے, کچی آبادیاں آ رہی ہیں, ان کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا. بھائی لوگ اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ 100 روپے کی چیز آپ ان کی 50 میں لے رہے ہیں. سب سے بڑی وہ کچی بادیاں تب ٹھیک ہوں گی کہ آپ 100 روپے کی بدلے ان کو 500 روپیہ دیں, ان کو بینیفٹ دیں. کیوں نہیں لیں گے؟ اس کے اندر یہ جو بلاکس بنا رہے ہیں آپ کہیں گے یہ فلیٹ ہیں, یہ دکانیں ہیں, پہلی پرائورٹی آپ کی ہے. ساری لاہور کے ارد گرد جو کچی بادیاں ہیں سب کو اس کے اندر شیئر دیں, بجائے اس کے کہ آپ ایلیٹ کو, بلڈرز کو اور یہ اشرافیہ کو اس کا بینیفٹ دیا جائے. یہ تمام کچی بادیوں کو اس کے اندر نکال دیں کہ جناب اس کے اندر جو ہے یہ آپ کی ویلیویشن ہوئی ہے 100 روپے کی, 500 روپے کا آپ جو ہے نا یہاں پہ بینیفٹ لیں. دکان لیں, مکان لیں, زمین لیں, جو بھی لیں پہلے ان کو لیں. مگر یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سوالات ہیں ہمارے جس کے ہمیں جواب نہیں آ رہے ہیں, تو ہم امید کریں گے کہ عنقریب اس کے جواب آ جائیں. کیا صاحب کل تک ہمارا کوئی تھا کہ اختیارات دیے گئے ہیں, آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے تو منتیں کی گئی ہیں مجھے بلانے کے لیے. میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں عامر صاحب سے, جس طرح عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں دیں تو شاید پھر ایکسیپٹیبل ہو جائے گا, میں بالکل کلیئر میرے اس پہ سٹانس ہے کہ اگر 1 لاکھ ایکڑ کے قریب یا 17,000 پہلے انیشل میں دے رہے ہیں, اب ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. اس ملک میں پہلے ہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں, لوگوں کو بتانا چاہیے اتنے بڑے پروجیکٹ, یہ لوگ جہاں پہ انہوں نے بسانی یہ کہاں سے ہیں, کہ آئی ایم جسٹ آسکنگ, اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ ابھی کہاں رہتے ہیں جو آپ لے کے آئیں گے؟ کوئی وہاں سے مریخ سے اتریں گے اور کوئی یہاں لینڈ لیس ہیں, کوئی یہاں پہ ہوم لیس ہیں, ان کو اٹھائیں گے, اٹھا کے یہاں پہ 1 لاکھ ایکڑ میں یا 17,000 ایکڑ جو بھی ہے آپ ان کو بسا دیں گے. ابھی تو کہیں نہ کہیں پہ رہ رہے ہیں نا. آبادی کی طرف آپ کا کوئی تھوڑا تھا ہے, کوئی عمران خان صاحب کے منہ سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس کا آبادی کا بم پھٹ چکا ہے, 22 کروڑ لوگ ہو چکے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, گندم آپ کے پاس نہیں, شوگر آپ کے پاس نہیں, کاٹن آپ کے پاس نہیں, دالیں آپ کے پاس نہیں, آپ کا ایگریکلچر پہ فوکس نہیں ہے, آپ کا آپ کو اپنے کسان پہ نہیں ہے, انوائرمنٹ پہ نہیں ہے, اسماگ پہ نہیں ہے. یہ مزید لاہور کا ہوگا. یہ لاہور میں آلریڈی اسماگ ہو رہی ہے. جب یہاں پہ لوگ آئیں گے, آپ 17,000 ایکڑ کو وہاں جنگل کو یا جو بھی آپ کے دریا ہے یا وہاں پہ جو بھی ہیں, اس کے بعد جو انوائرمنٹل ایشوز آئیں گے, اب ان کا کوئی آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ لاہور کے ساتھ حشر کیا کر کے رکھ دیں گے. اس میں مزے کی بڑی ایک چیز ہے کہ یہ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں, میں پڑھا تھا, یہ سیلاب سے لاہور کو بچائے گا. راوی میں پانی بچا ہوا ہے, مطلب راوی میں کوئی پانی ہے کہ آئے گا, راوی آئے گا اور آگے اس کو اڑا کے رکھا, سیلاب کہاں سے آئے گا؟ پانی تو آیا نہیں ان میں وہاں پہ, مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کبھی. سر آپ عامر صاحب نالا بن گیا ہے, آپ کو نظر ہے راوی نظر آتے؟ بیچارہ راوی مر چکا ہے کب کا, اپنے گندا غلیظ کرا کے جان چھڑوا لی کہ یہ سیلاب سے روکے گا. ذرا اس کے ان کا جواز دیکھیں یہاں پہ کر رہے ہیں. میں تو اس پروجیکٹ کے واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو اس وقت پاپولیشن کی آپ کو فوکس کی ضرورت ہے. روکیں یہاں پہ یہ لوگ جہاں پہ اس وقت ہے نا, جنہوں نے رہنا ہے وہاں پہ آلریڈی کہیں نہ کہیں پہ یہ کروڑ پتی لوگوں کا پروجیکٹ ہے, یہ عام آدمی کا پروجیکٹ ہے ہی نہیں, نہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. ابھی کہیں نہ کہیں پہ وہ بڑی اچھی جگہوں پہ رہ رہے ہیں. ان کو کچھ عرصہ سٹاپ کریں, اپنے انوائرمنٹل آپ آ کے ان کو ایشوز کو ٹھیک کریں. اور لاسٹلی آتے ہیں ذرا اس پہ, اس لیے میں تو اس کے میں جینولی میں کہتا ہوں یہ اچھا بھی ہو رہے گا. آپ غلط کر رہے ہیں, آپ اس کا انوائرمنٹ ہمارا خراب کر رہے ہیں, ہمارے ہاں یہ چیزیں سمجھی نہیں جاتی. اگر ان کے جواب آپ کے کوسچنز کے ہیں تو لوگوں کو شیئر کریں, یہ شفافیت لائیں. یہ کہیں ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہی, کوئی گورنمنٹ کا بندہ نہیں آتا, وہ جنرل سی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جو کنسرنز آپ کے میرے ہیں, یا تو ان کا جواب دیں ہمیں کہ نہیں جناب, لوگوں کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے. چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو, بالکل چھپا کے. اور دوسرا بھائی صاحب نے جس طریقے کا ان کا روڈ سٹائل دیکھا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر بلا رہا ہے, انہوں نے کہا میں یہ نہیں کرتا, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. وہ چیف منسٹر صاحب بلا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی میں نے, اب ڈر کے, میں ڈرنے والی اس میں کون سی مطلب مجھے سمجھ. عمران خان صاحب یہ ہر بات ہر کسی کو کہتے ہیں, شبلی فراز صاحب کو کہی تھی جب وزیر ان کو بنایا نا, انہوں نے کہا ڈرنا نہیں ہے شبلی صاحب, ذرا دبا کے رکھنا ہے. نہیں ہے ڈرنا شرنا نہیں, ہر بندے کو یہ کہتے ہیں کہ اگلے کو کہتے ہیں اس کی آپ آ کے نا تھوڑی سی ایگو ڈر کے مارے کوئٹہ نہیں جا رہے. ہاں, اب خود حالت یہ ہے کہ خود ڈر کے مارے کوئٹہ نہیں جا رہے, باقی سب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ڈرنا نہیں ہے. بھائی صاحب یہ ایسے نہیں مل جاتے ہوتے. عام عمران خان صاحب کا کوئی غریب دوست مجھے بتا دیں, کوئی ایک آدھ. یہ جو مصروف احسن شیخ ہے, ان کی آپ کو ڈیٹیلز ہم بتائیں گے. یہ تو ارب پتی لوگ ہیں, بڑے بڑے بگ شیخ, جو چنیوٹ کے بہت بڑے شیخ مشہور ہیں. ان کی تو وہ ہیں, وہی والی بات ہے, آج دیوار فلم والا ڈائلاگ آ جاتا ہے کہ میرے پاس ماں ہے. وہ بھائی ان کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز پاکستان میں ہونا, یا سیاستدان ہو, پولیس والا ہو, ہاؤسنگ سوسائٹی والا ہو, صحافی ہو, ہمارا ان کے ساتھ بڑا نیچرل الائنس بنتا ہے. وہ ہم سے فائدے لیتے ہیں, ہم ان کو فائدے دیتے ہیں, پیسہ بنتا ہے, مال بنتا ہے, ڈونیشن بنتے ہیں, بڑی بڑی آپ کی لائف سٹائل کو فائنانس کیا جاتا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایس ایم شیخ صاحب جیسے